بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمہ کے مطابق اگر آپ کے پاس زیادہ دوست نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس زندگی کا کافی تجربہ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ تعالیٰ پر حسن ظن، اچھا گمان رکھو تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ ناظرین، دنیا میں سب سے زیادہ وزن غیر ضروری سوچوں کا ہوتا ہے جو کہ کندھوں پر نظر نہیں آتا مگر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دانت کبھی خراب نہ ہوں تو کھانے کے 10 منٹ بعد مسواک یا برش لازمی کریں۔ کھانے سے قبل پانی کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ واش روم میں کپڑے مت لٹکایا کریں، اس سے خارش جیسی بیماری جنم لیتی ہے۔ زندگی میں سب سے دانش مندانہ فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ تم ہر اس عادت کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو آپ کی صحت، دل یا خوشیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ امیر لوگوں کی محفل دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے مگر گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں ہر قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس سے بھاری پن محسوس نہیں ہوگا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ لیمو یا مالٹے کے رس سے کچھ منٹ تک ناخنوں پر مساج کریں، اس سے ناخن دلکش اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ جب سونے کا ارادہ ہو تو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیا کرو، نیند جلدی آ جائے گی۔ اگر کسی طرح بھی سانس کی بدبو ختم نہ ہو تو الائچی کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ الائچی کی تیز خوشبو سانس کی بدبو کو دور کر دیتی ہے۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہے اور بوجھ جتنا کم ہو اتنا ہی سکون سے زندگی گزرے گی۔ ہاضمے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے بھی سانس کی بدبو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ الائچی ہاضمہ کے نظام کو بھی بہتر بناتی ہے جس سے سانس کی مہک میں اضافہ ہوتا ہے۔ فائبر سے بھرپور غذائیں وزن کم کرنے کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہیں، اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جو ایک اندھیرے سوراخ میں چیونٹیوں کی بھی پرورش کرتا ہے، کیا تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں بھول جائے گا؟ دوپہر کے وقت پیاز کے بغیر کھانا مت کھاؤ اور رات کو پیاز کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاز کھانا بیماری کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے لونگ کو لیمو میں ملا کر رات بھر باہر کھلے آسمان میں رکھ دیں اور صبح پانی میں نچوڑ کر پی لیں۔ صبح اٹھنے کے فوری بعد 1 گلاس دودھ پینے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور آپ کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ پیاس روکنے سے دل کی گھبراہٹ، مثانے کی جلن اور وہم کی بیماری ہو جاتی ہے۔ بھوک روکنے سے بد ہضمی، چکر آنا اور حواس میں ٹھہراؤ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیشاب روکنے سے پتھری، بے چینی اور گھبراہٹ کی بیماری ہو جاتی ہے۔ سر میں خشکی ہو تو دہی میں سرسوں کا تیل ڈال کر روزانہ 5 دن تک لگائیں۔ سر کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیا کریں، اس سے آپ کے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، دیسی گھی کی مالش بچوں کی جلد اور پٹھوں کی بہترین نشو و نما کے لیے مجرب ہے۔ اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو چکنائی کا استعمال بالکل بند کر دیں۔ ناظرین، اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو پودینے کا استعمال کریں۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ لے تو فوراً متاثرہ جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں، اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں ہوگی۔
انڈے کو ابالتے وقت ایک بڑا چمچ نمک کا ملا دیں۔ انڈا چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور ابلنے کے بعد چھلکا بآسانی اتر جائے گا۔ پیاز کو تلنے کے دوران اگر اس میں چٹکی بھر نمک ڈال دیں تو پیاز فوراً سرخ ہو جائے گا۔ جس جوڑوں کو حمل نہ ٹھہرنے کا مسائل کا سامنا ہو ان کو چاہیے کہ وہ انجیر اور دودھ کا استعمال باقاعدگی سے کریں اور اس کا جادو دیکھیں۔ ٹماٹروں کے چھلکے اتارنے کے لیے انہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے گرم پانی میں رکھیں، اس سے ان کے چھلکے نمایاں ہو کر آسانی سے اتر جائیں گے۔ ناظرین، سب لوگ مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں رہ جاتا ہے۔ ترش پھل کھانا دماغ کو تیز کرنے کے علاوہ ذہنی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ زیادہ سونا یا کم سونا، یہ دونوں ہی صورتیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بالغ لوگ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لیں، نومولود تقریباً 11 سے 12 گھنٹے کی نیند لیں۔ ناظرین، ہلدی کا استعمال دل کی مضبوطی کے لیے برسوں سے آزمایا ہوا نسخہ ہے۔ یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہلدی کے صرف 3 ماہ استعمال سے دل کی تنگ شریانیں کھل جاتی ہیں اور دل کا مریض اپنی صحت میں بہتری محسوس کرتا ہے۔ ہلدی اور لیموں کا جلد پر استعمال نہ صرف جلد کو صاف ستھرا رکھتا ہے بلکہ اس کے استعمال سے چہرے پر بے حد رونق رونما ہوگی اور آپ کا چہرہ چاند کی طرح کھل اٹھے گا۔ ہلدی کو قوت مدافعت بڑھانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بیماریوں کے خلاف لڑنے میں ایک طاقتور دوا کے طور پر ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین، قدیم زمانے میں لوگ اپنے زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہلدی کو ایک مرہم کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ غیر ضروری بال چہرے کو بدنما بناتے ہیں۔ یہ اضافی بال اکثر پیشانی، آنکھوں کے ارد گرد، ہونٹوں کے اوپر والے حصے، ٹھوڑی اور چہرے کے اطراف میں موجود ہوتے ہیں۔ چہرے پر غیر ضروری بالوں کا اگنا فطری خوبصورتی کو کم کر دیتا ہے، جن سے چھٹکارا پانے کے لیے خواتین بلیچ، کریم، لوشن اور کیمیائی مصنوعات کا سہارا لیتی ہیں جو صرف عارضی نتائج مرتب کرتے ہیں۔ کیمیکلز کے بیجا استعمال سے سکن جل جاتی ہے اور سکن کے مسائل ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کے استعمال سے جلد کے یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے بلکہ ہلدی ایک ایسا قدرتی پروڈکٹ کی طرح مدد کرتا ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہلدی گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں موجود فری ریڈیکلز کو بھی تباہ کرتے ہیں جو خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو کوئی بھی گھٹنوں اور جوڑوں کی مرض میں مبتلا ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہلدی کو ایک دوا کے طور پر استعمال کرے تاکہ جوڑوں کے ہلکے درد اور سوزش سے نجات مل سکے۔ ذہن کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات نہ بھولے تو بادام کھایا کریں۔ بادام کا استعمال دماغی کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ کھا لینے سے کھانسی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں 2 جھوٹ جو آج کل سب سے زیادہ بولے جاتے ہیں۔ پہلا، شکل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت میں شکل سے ہی فرق پڑتا ہے۔ آج کل دل کون دیکھتا ہے؟ دوسرا، پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، جبکہ پیسے پہ انسان بھی بک جاتے ہیں۔ خوشی تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ صبح خالی پیٹ ایک سیب کاٹ کر کھانے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گاجر کے پتے لے کر انہیں تھوڑے سے پانی میں ابال لیں اور پھر اس پانی کو پی لیں، اس سے آپ کے چہرے کی دلکشی بھی بڑھے گی اور خون بھی صاف ہوگا۔ اگر بال کمزور ہوں تو انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بالوں کا کمزور پن ختم ہو جائے گا۔ ان لوگوں سے مت ڈریے جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈریے جو اپنا معاملہ اللہ کریم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، پودینے کی چٹنی استعمال کریں، یہ کھانے کو جلدی ہضم کر دیتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر کسی کام میں مصروف کر لیں۔ فارغ رہ کر آپ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی ہی زیادہ ذہنی اذیت میں رہو گے۔
آج کل دانتوں کی لاپرواہی کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا یہ خیال عام ہے کہ جو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے دانت خود بخود کمزور اور گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مناسب احتیاط اور دیکھ بھال سے آپ زندگی بھر قدرتی دانتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے طور پر ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دانتوں کی حفاظت کرے، ان کی صفائی کا خاص خیال رکھے، کھانے کے بعد مسواک یا برش لازمی کرے۔ آج بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو 60 سال کی عمر سے تجاوز کر چکے ہیں اور ان کے تمام دانت سلامت ہیں، ان کو دانتوں کی کوئی بیماری نہیں، اور وہ اس عمر میں بھی گنڈیریاں چوستے ہیں اور ہڈیاں چباتے ہیں۔ شملہ مرچ ایک غذائیت سے بھرپور سبزی ہے جو صحت کے لیے بہت سے فوائد فراہم کرتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ شملہ مرچ میں سوزش اور درد سے نجات دلانے والی خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہ قلبی صحت کو بہتر بنانے، جلد کی صحت کو فروغ دینے اور صحت مند ہاضمہ کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آنکھوں کی صحت کو بہتر بناتی ہے۔ شملہ مرچ میں وٹامن اے کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو آنکھوں کی اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ وٹامن اے عمر سے متعلق آنکھوں کی بینائی کو کم ہونے میں اور موتیا بند کو روکنے میں مدد کرتا ہے، وزن میں کمی کو فروغ دیتی ہے۔ شملہ مرچ میں کیلوریز کم اور فائبر زیادہ ہوتا ہے جو اسے وزن کم کرنے کے لیے بہترین غذا بناتا ہے۔ فائبر آپ کے پیٹ بھرنے کا احساس دلانے میں مدد کرتا ہے، جس سے زیادہ کھانے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ استغفار ہمارے صبر کو بڑھاتا ہے۔ جب چیلنجز کا سامنا ہو تو عجلت میں رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے رک کر استغفار کا ورد کریں۔ کسی بھی مشکل میں صبر ہماری طاقت ہوگا اور استغفار ہمارے اندر اس خوبی کو پروان چڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پریشان یا تکلیف میں ہو تو استغفار کہے، اسے سکون ملے گا۔ کپڑوں پر عطر یا کسی پرفیوم کا دھبا پڑ جائے تو اسے ٹاٹری سے مل کر نیم گرم پانی سے دھو لیں، دھبا دور ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی جلا کر چولہے کے قریب رکھ دی جائے تو اس سے کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہے گی۔ کھانے سے قبل زیرے کا ایک دانہ کھا لینے سے پیٹ کی چربی سکڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان رہنا چاہتی ہے وہ بند گوبھی کا استعمال کرے۔ فالتو چربی پگھلانے کا حیرت انگیز ٹوٹکا۔ اگر آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے پریشان ہیں اور جلد سے جلد اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ڈرنک کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ جلد سے جلد بڑھتے ہوئے وزن سے نجات پا لیں گے، خاص کر بڑھتے ہوئے پیٹ کو کم کرنے کے لیے۔ یہ ڈرنک دن میں 3 دفعہ استعمال کریں تو آپ حیران کن نتائج دیکھیں گے۔ یہ ڈرنک استعمال کرنے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، آپ کو بڑھتے ہوئے پیٹ اور فالتو چربی سے نجات دے گا انشاءاللہ۔ اس ڈرنک کو بنانے کے لیے آپ کو درج ذیل اجزاء درکار ہیں۔ نمبر 1، پانی 2 کپ، ادرک 1 انچ کا ٹکڑا کدو کش کر لیں، دار چینی 3 سے 4 ٹکڑے۔ 2 کپ پانی ابال کر اس میں ادرک اور دار چینی شامل کر کے اچھی طرح ابال لیں۔ استعمال کا طریقہ: یہ مشروب صبح ناشتے سے پہلے پئیں اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ناشتہ کر لیں۔ اسی طرح دوپہر کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یہ مشروب پئیں۔ رات کو سونے سے پہلے یہ مشروب پی لیں۔ نوٹ: اگر دن میں 3 مرتبہ استعمال کے بعد بھی وزن کم نہیں ہو رہا تو دوپہر کا کھانا کم کر دیں اور دن کو سبزیاں اور کالے یا سفید چنوں کی سلاد لازمی کھائیں۔ اس مشروب میں چینی یا نمک بالکل بھی شامل نہ کریں۔ ناظرین، اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ الائچی پھیپھڑوں میں خون کی گردش بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے کھانسی، دمہ، نزلہ اور زکام کی علامات میں کمی آتی ہے۔ ادرک اور ہلدی کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اگر کھانا کھانے سے قبل 1 چمچ شہد میں تھوڑی سی دار چینی ڈال کر کھائی جائے
تو اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ یہ بدہضمی کو بھی ختم کرتا ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اور اس کا علاج جگر کی سب سے عام حالتوں میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے، جو اس وقت ہوتی ہے جب جگر کے خلیوں میں چربی جمع ہو جاتی ہے۔ یہ حالت عمر یا طرز زندگی سے قطع نظر کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ فیٹی لیور کی بیماری اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں کوئی علامات پیدا نہیں کرتی اور لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں یہ بیماری ہے۔ تاہم اگر علاج نہ کیا گیا ہو تو فیٹی لیور کی بیماری جگر کو ناقابل واپسی نقصان اور یہاں تک کہ جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ جگر کے دیگر اعضاء کے برعکس جگر میں خود کو دوبارہ پیدا کرنے کی قابل ذکر صلاحیت ہوتی ہے، تاہم یہ دوبارہ پیدا کرنے کی صلاحیت خراب ہو سکتی ہے اگر اس پر توجہ نہ دی جائے۔ جگر کی بیماری کی عام وجوہات میں شراب نوشی شامل ہے، وائرل ہیپاٹائٹس، کولیسٹرول بڑھنا، موٹاپا۔ باقاعدگی سے چیک اپ اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے جلد پتہ لگانے سے مزید نقصان کو روکا جا سکتا ہے اور جگر کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جامع اسکریننگ ٹیسٹوں کی ایک رینج جس میں خون کی مکمل گنتی، لیور فنکشن ٹیسٹ، پیٹ کے اوپری حصے کا الٹرا سونوگرافی، ARFI اسکین جگر کے ماہر کے ذریعے کروایا جا سکتا ہے۔ اپنے جگر کی صحت پر قابو پانے کا یہ موقع ضائع نہ کریں۔ براہ کرم نوٹ کریں، آپ کی دولت آپ کی صحت سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی صحت آپ سے شروع ہوتی ہے۔ فیٹی لیور، چربیلا جگر، کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور فیٹی لیور مرض عام ہو چکے ہیں۔ انسان کا طرز زندگی، جسمانی سستی اور آسانی بنیادی اسباب ہیں۔ فیٹی لیور کا دیسی علاج: پودینہ خشک 15 گرام، اجوائن دیسی 10 گرام، نشادر 10 گرام، سبر زرد 10 گرام، لونگ 10 گرام، دار چینی 10 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام ادویہ کو پیس کر باریک صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: آدھا چمچ چائے والا صبح، دوپہر، شام۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد تازہ یا نیم گرم پانی کے ساتھ 1 ماہ استعمال کریں۔ فوائد: جگر کے ارد گرد چربی جمع ہونا بند، امراض جگر کے لیے مکمل علاج ہے۔ زندگی میں سب سے بہادرانہ فیصلوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم اس چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو جو تمہارے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ہیضہ کی مرض کو کم کرنے کے لیے الائچی کا عرق نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ہیضہ ہونے کی صورت میں الائچی کا عرق استعمال کرنے سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ حلق سے اترنے کے بعد گوشت اور ساگ کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے۔ خوراک کا ذائقہ تب تک رہتا ہے جب تک نوالا منہ میں ہو، لہٰذا معمولی کھائیں مگر حلال کھائیں۔ پیٹ دونوں سے بھرتا ہے، اس لیے حرام سے بچیں۔ اگر آپ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کے ہر قسم رویوں سے بخوبی واقف ہیں۔ ناظرین، صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ جزاک اللہ۔